أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. سامعین، آج جو میں یہ نقش لے کر آیا ہوں، یہ دکان، مکان، پلاٹ، پراپرٹی یا کوئی بھی چیز آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دکانداری ہے، کوئی چیز لاتے ہیں، اس کی بندش ہو چکی ہے، کالا جادو ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نقش لایا ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر لیں، 42 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ لیں میری طرف سے اجازت ہے، اور جس جگہ بیٹھ کر لکھنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہاں کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی عاملہ عورت، کوئی بچہ پاس نہیں ہونا چاہیے، خلوت میں بیٹھ کر لکھنا ہے۔ زعفران ملی سیاہی سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، گلاب کارک اس میں بنانا ہے، کالی سیاہی بنانی، اور پین بھی زعفران والے مل جاتے ہیں، اگر کوشش کریں تو مل جاتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کے 2 عدد بنانے ہیں، ایک اس طرح فولڈ کرنا ہے، کالے کپڑے میں کالا دھاگا کراس میں لپیٹ لینا ہے، شاپر لپیٹ لینا ہے، کالے چمڑے میں سلائی کر کے آپ اپنے بازو پر بھی سیدھے بازو پہ باندھ سکتے ہیں، اگر عورت ہے تو وہ الٹے بازو پہ باندھے گی، نہیں تو گلے میں پہن لیں۔ اور دوسرا جو ہے، اس جگہ میں، اس پلاٹ میں کوئی درخت ہے، اس کے ساتھ اس کو سیدھا لگا دیں یا پتھر پر لگا کر اس کے اندر رکھ دیں، اگر دکانداری تو اس کے اندر لٹکا دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کس طرح دکانداری پہ رش پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کبھی بھی کسی کالے جادو والے کے پاس مت جائیں، کالا جادو کرنے والا بھی کافر ہے، مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کروانے والا بھی مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل قرآن پاک کا علم ہے، قرآن پاک سے ہی لیا جاتا ہے۔ اور کچھ بھائیوں نے فون کیا تھا کہ پیسوں کا لالچ دینے کے لیے مہربانی فرما کر ایسا کبھی مت کریں، ہم وہ لالچ والی بات نہیں ہے، ہم خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں اور ہم غلط کام نہیں کرتے۔ مہربانی فرما کے ایسے بہن بھائی مجھے کبھی بھی فون مت کریں۔ اگر آپ کو اپنی کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، کر کے دوں گا۔ یہ میرے سے کروانا چاہیں تو میں ہدیہ لے کر بنا دیتا ہوں، لیکن غلط کام نہیں، غلط کام کے لیے میں نہیں دیتا، اور نہ میرے بڑوں نے کبھی یہ کام کیا، نہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اور جس جگہ بیٹھ کر لکھنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ لکھنے سے پہلے آپ نے دونوں کندھوں پہ عطر لگانا ہے، 3-4 اگربتی جلا کر پاس رکھ لینی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب اس کو تیار کر لیں پھر بھی آپ اس کو 5 بار سورہ فاتحہ، نعت علی 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں، انشاءاللہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور لکھنے والا نمازی پرہیزگار ہونا چاہیے، سیدان رسول کا احترام کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا ہو۔ نیچے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسی طرح یہ اردو کی طرح لکھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے جس طرح اردو لکھی جاتی اسی طرح آپ 2 عدد بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی دکانداری میں رش پڑ جائے گا۔ اگر آپ کا پلاٹ، دکان، مکان فروخت نہیں ہو رہا، پراپرٹی میں سارا جا رہا ہے، آپ کا وہ
فروخت نہیں ہو رہا، اس طرح کا بنا کے آپ اس میں لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے داموں فروخت ہوگا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اس کا منافع ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جب بھی دعا کے لیے آتا ہے میرے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ محمد والے محمد کا صدقہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ والسلام سیدی و نسلی شانک